وہ بات جو بات ہونے میں کوئی اتنی عجیب نہ ہو، کوئی ایسی خاص بات نہ ہو، چاہے وہ عام روٹین کی بات ہو کوئی بھی، لیکن وہ اس وقت سرزد ہو جب وہ ہونے کا امکان نہ ہو، یہ بھی کرامت ہوتی ہے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ جب آپ بچپن میں تھے، آپ کے حوارے میں تھے، میں نے آپ کو دیکھا آپ چاند کو دیکھ رہے تھے اور آپ اشارہ کرتے تھے تو چاند ادھر ادھر ہی جاتا تھا۔ فرماتے جب میں نے یہ عرض کیا تو حضور فرمانے لگے ہاں میں اس سے باتیں کرتا تھا اور وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ وہ ہے نا کھیلتے تھے بچپن میں چاند سے آقا اس لیے کہ یہ سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا نور کا۔ بکری دودھ دے دے تو کوئی معجزہ تو نہ ہوا، لیکن وہ بکری دودھ دے دے جس کا سالہ سال سے دودھ آیا ہی نہ ہو۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات وہ بات جو ایسے موقع پہ سرزد ہو جائے جس موقع پر ہونا حیرانی کا باعث ہے، وہ کرامت اور معجزہ ہوتی ہے۔ آقا نے فرمایا جابر وہ درختوں کو کہو کہ درخت اکٹھے ہو جاؤ۔ جابر پاک فرماتے ہیں میں گیا، میں نے انہیں جا کے کہا درختوں اے درخت تجھے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ اکٹھا ہو جا۔ فرماتے ہیں میں سائیڈ پہ ہو کر اتنی دیر میں بیٹھ گیا اور سوچوں میں گم ہو گیا کہ یہ کیا، کہ مطلب یہ تو الگ ہی بات ہے کہ حضور نے مجھے فرمایا اور میں نے جا کے کہا اور درخت نے میری بات مان لی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ آقا کریم جب بولو براز عطا فرماتے زمین کو تو زمین کھلتی تھی اور اس خزانے کو اپنے اندر سمیٹتی تھی، اور صحابہ دوڑتے تھے کہ حضور ابھی یہاں سے پیشاب مبارک زمین کو عطا فرما کر آئے ہیں، ہم جائیں اور اس کو حاصل کر لیں۔ لیکن صحابہ فرماتے ہیں ہم وہاں جاتے تو ہمیں خوشبو کے سوا کچھ نہ ملتا تھا۔ آستانہ عالیہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ کرامات کا جو سلسلہ ہے اور یہ حق اور حضور کے فیض کی جو کھلی نشانی ہے کرامات کا اس قدر ہونا، وہ کیا ہے؟ اچھا کرامت کا پہلے تو ایک یہ قسم بھی سمجھ لیں، ایسی بات جو سمجھ میں نہیں آ رہی، حیران کن ہے، انوکھی ہے، انہونی سی بات ہے، وہ تو کرامت ہو گئی، سمجھ آ گئی۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں ساتھ وہ بات جو بات ہونے میں وہ ہو جانے میں تو کوئی اتنی عجیب نہ ہو، کوئی ایسی خاص بات نہ ہو، چاہے وہ عام روٹین کی بات ہو کوئی بھی، لیکن وہ اس وقت سرزد ہو جب وہ ہونے کا امکان نہ ہو، یہ بھی کرامت ہوتی ہے۔ دیکھو نا اب چاند کو آقا اشارہ کریں بچپن کی عمر مبارک میں تو چاند ہر طرف جاتا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ آقا میں نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ جب آپ بچپن میں تھے، آپ کے حوارے میں تھے، میں نے آپ کو دیکھا آپ چاند کو دیکھ رہے تھے اور آپ اشارہ کرتے تھے تو چاند ادھر ادھر ہی جاتا تھا۔ فرماتے جب میں نے یہ عرض کیا تو حضور فرمانے لگے ہاں میں اس سے باتیں کرتا تھا اور وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ فرمایا جب میں بچپن میں تھا، جب اے میرے چچا جب جو آپ مجھے بتا رہے ہیں نا، تب وہ مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا اور میں اس سے باتیں کرتا تھا اور میں اس کے گرنے کی آواز سنتا تھا جب وہ عرش الہی کے نیچے سجدے میں گر جایا کرتا تھا اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی سنتا تھا۔ اچھا یہ تو ہے بالکل اب الگ بات، ٹھیک ہے، وہ ہے نا بچپن میں کھیلتے تھے بچپن میں چاند سے آقا اس لیے کھیلتے تھے بچپن میں چاند سے آقا اس لیے کہ یہ سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا نور کا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اچھا یہ تو ہے الگ ایک معجزہ جو ہے۔ اچھا اب یہ جو معجزہ ہے بکری کا دودھ دینا کوئی معجزہ ہے؟ اصلاً تو ہے، اللہ نے ایک نظام بنایا سب کچھ، لیکن اب روٹین کے لحاظ سے تو کوئی معجزہ نہیں۔ بکری دودھ دے دے تو کوئی معجزہ تو نہ ہوا، لیکن وہ بکری دودھ دے دے جس کا سالہ سال سے دودھ آیا ہی نہ ہو۔ آقا تشریف لے کے گئے، پوچھا رستے میں، پوچھا بھئی یہ کوئی آپ کے پاس ہے، کوئی گوشت ہے، کوئی چیز ہے؟ حضور کو وہ جانتے نہیں تھے۔ عرض کی جناب نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا یہ بکری کو کیا ہوا ہے؟ عرض کی جی یہ بہت ہی بیمار اور کمزوری کی وجہ سے نا سب سے ریوڑ سے پیچھے رہ گئی ہے، تو اس لیے بس یہ ایسی ہو گئی۔ آقا نے فرمایا اگر میں اس سے دودھ لے لوں؟ تو انہوں نے کہا جناب حالت دیکھ کے کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ دودھ دے دے گی تو آپ لے لیں۔
روایت میں آتا کہ آقا نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا، پشت پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا برتن لے کر آؤ۔ برتن لا کر اس کے نیچے رکھا، آقا نے خود دودھ دوہا تو برتن بھر گیا، وہ سارا برتن بھر گیا۔ آقا نے فرمایا اس قافلے والوں کو پلاؤ۔ آقا نے پھر برتن بھرا اس کے دودھ سے، آقا نے پلایا، خود بھی پیا۔ اچھا روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد کئی سال بعد جب غالباً مکہ میں یا مدینے میں ایک بار قحط پڑا تھا، کئی سال بعد جب سارے جانوروں نے تقریباً دودھ دینا بند کر دیا تھا اور ہر طرف بہار کا موسم جو تھا وہ ختم ہو چکا تھا، درختوں نے پتے اگانے بند کر دیے تھے، فرماتے ہیں اس وقت بھی وہ بکری دودھ دیا کرتی تھی اور اس سے سارے گھر والے اور قبیلے والے سیراب ہوتے تھے۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات وہ بات جو ایسے موقع پہ سرزد ہو جائے جس موقع پر ہونا حیرانی کا باعث ہے، وہ کرامت اور معجزہ ہوتی ہے۔ درختوں کا آ جانا تو معجزہ ہے، رستے میں گئے، اب کئی بار حضور خود فرمایا کرتے تھے، درختوں کو اشارہ فرماتے، کئی بار صحابہ کو فرما دیتے، کبھی حضرت جابر کو، کبھی کسی کو فرماتے کہ جاؤ جابر وہ درختوں کو کہو کہ تمہیں رسول اللہ بلا رہے ہیں، اور انہیں کہو کہ اکٹھے ہو جاؤ۔ وہ فرماتے ہم سفر میں تھے، دور دور درخت تھے، آقا نے زمین کو اپنے بول و براز سے نوازنا تھا، پیشاب اطہر و منور و مطہر سے نوازنا تھا۔ آقا نے فرمایا جابر وہ درختوں کو کہو کہ درخت اکٹھے ہو جاؤ۔ جابر پاک فرماتے ہیں میں گیا، میں نے انہیں جا کے کہا درختوں، اے درخت تجھے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ اکٹھا ہو جا۔ وہ فرماتے ہیں کہ درخت اٹھا، جڑوں سے نکلا اور دوسرے درخت کے ساتھ جا کے لگ گیا۔ آقا اس کے اوٹ میں گئے، زمین کو نوازا اپنے پیشاب مبارک سے۔ فرماتے ہیں میں اتنی دیر میں یہ سوچتا رہا کہ یار، فرماتے ہیں میں سائیڈ پہ ہو کر اتنی دیر میں بیٹھ گیا اور سوچوں میں گم ہو گیا کہ یہ کیا، کہ مطلب یہ تو الگ ہی بات ہے کہ حضور نے مجھے فرمایا اور میں نے جا کے کہا اور درخت نے میری بات مان لی۔ فرماتے ہیں میں سوچ میں گم تھا تو میری نظر پڑی تو حضور واپس آ رہے تھے اور حضور نے میری طرف دیکھا اور خاموشی سے میری طرف دیکھتے رہے چند لمحات، اور فرمایا پھر درختوں کو دیکھا جو اپنی اپنی جگہ پر واپس لگ چکے تھے، اور آقا نے پھر ایک درخت کی طرف یوں اشارہ کیا کہ وہ دیکھو کہ درخت اپنی جگہ پر چلا گیا ہے اور دوسرا درخت اپنی جگہ پر کھڑا ہے۔ تو اب یہ ہیں معجزات۔ اس طرح کے کئی واقعات ہیں، پتھر ایک جگہ پر پڑے تھے، درخت پڑے تھے، آقا نے فرمایا بھی پتھر و درخت تو اکٹھے ہو جاؤ، ایک اوٹ بناؤ۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ درخت ایک دوسرے کو پھلانگتے ہوئے اکٹھے ہو گئے، پتھروں پہ پتھر چڑھتے ہوئے اکٹھے ہو گئے اور درخت آ کے مل گئے اور ایک دیوار بن گئی، اور حضور ان کے پیچھے گئے اور حضور نے وہاں جا کر پھر پیشاب مبارک سے زمین کو نوازا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ آقا کریم جب بول و براز عطا فرماتے زمین کو تو زمین کھلتی تھی اور اس خزانے کو اپنے اندر سمیٹتی تھی، اور صحابہ دوڑتے تھے کہ حضور ابھی یہاں سے پیشاب مبارک زمین کو عطا فرما کر آئے ہیں، ہم جائیں اور اس کو حاصل کر لیں۔ لیکن صحابہ فرماتے ہیں ہم وہاں جاتے تو ہمیں خوشبو کے سوا کچھ نہ ملتا تھا۔ تو یہ کئی روایات میں یہ بات آئی۔ اب دیکھو نا، خوشبو ہے، خوشبو آنا کوئی معجزہ نہیں ہے، ویسے کیوں بھائی خوشبو لگائے گا تو آئے گی، پھول ہے تو خوشبو آئے گی، لیکن پسینے سے خوشبو آنا یہ معجزہ ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں ہم رستوں سے پہچان لیتے تھے کہ حضور کدھر کدھر تشریف لے کے گئے، ہم چلتے تو ہمیں جہاں جہاں خوشبو محسوس ہوتی ہم چلتے جاتے، اور آخر کار ہم حضور کو پا لیتے تھے، ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ حضور کہاں گئے۔ امبر زمیں ابیر ہوا مشک تر غبار، امبر زمیں ابیر ہوا اور مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کوئی کستوری، کوئی خوشبو ایسی نہیں سونگی جو آقا کے پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ اچھا خیر، میں اپنی بات مکمل کروں کہ بعد میں کر رہا تھا کہ ایسے معاملات کا ہو جانا جو ویسے تو ہو تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس جگہ پر، اس مقام میں اور اس کسی ایسے بندے کے ساتھ ہو جانا وہ حیران کن بات ہے۔
اسے پھر معجزہ اور کرامت کہتے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ سلسلہ عالیہ میں بے شمار کرامات کا ظہور ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے. بہت سے لوگ اس کے خود گواہ ہیں. ہم خود بے شمار کرامات کے گواہ ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. تو میں نے عرض یہ کیا، بات کو آپ سمجھ گئے ہیں شاید یقیناً، کہ وہ بات جو لگے کہ ہے کرامت، یہ تو ایک بات سب کو پتا ہے، لیکن وہی بات اگر کوئی ایسی بات جو اتنی خاص نہ ہو لیکن اس ماحول میں ہو جائے یا پھر اس انسان کے ساتھ ہو جائے جہاں اس کا ہونا بہت مشکل ہو یا ناممکن ہو، تو پھر وہ معجزہ اور کرامت ہی کہلاتا ہے. جیسے بکری نے دودھ دیا، عام سی بات ہے، لیکن تب دیا جب وہ دیتی نہیں تھی، تو اس وقت یہ معجزہ ہے. حالانکہ باقی ساری دنیا کی بکریاں دودھ دیتی ہیں، کوئی معجزہ نہیں. تو اس لیے ہمیں ایسی بے شمار باتوں کو ایسے سوچنا نہیں چاہیے کہ یار یہ تو عام سی بات ہے. نہیں بھائی، عام حالات میں دیکھو کن حالات میں وہ بات واقع ہوئی ہے، تو پھر وہ کرامت کہلاتی ہے. اور ماشاءاللہ اللہ آقا کریم کا یہ فیض، معجزات کا جو آقا کا فیض ہے، یہ کرامات کی صورت میں اولیاء کو عطا ہوا ہے. اور یہ کھلی اور واضح نشانی ہوتی ہے ولی برحق کی.